جو سچے ہوتے ہیں وہ تکلیفوں کے باوجود بھی سچے ہی رہتے ہیں، اور جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ بک جاتے ہیں۔ تو یہ جو چند دن جیل کے ہیں یہ تو جلالی صاحب کی صداقت کو واضح کرنے کے لیے ہے، لیکن ہم ان ظالم حکمرانوں کو، ان ظالم منصف کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے بے جرم شخص کو جیل میں بند کرنا یہ ظلم ہے، اور اس کے درجات تو انشاءاللہ بلند ہو رہے ہیں، لیکن تمہیں بھی قیامت کے دن بلکہ اسی دنیا میں ظالم کو حساب دینا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے مناظر جن کے آپ بھی جشن فتح کے پروگرام بھی آپ اگر حاضر نہیں ہوں گے تو ان کے اشتہارات یا اطلاعات تو سنتے ہوگے کہ میں نے فلاں باطل سے مناظرہ کیا، اس کو شکست دی، جشن فتح منایا جا رہا ہے، کبھی تاج پوشی ہو رہی ہے۔ یہ ایسے کئی مناظرہ کوئی خارجیوں سے کر رہا ہے، نجدیوں سے کر رہا ہے، کوئی رافضیوں سے کر رہا ہے، اور جشن فتح بھی منائے جا رہے ہیں، لیکن جب عمر 70 سال یا اس سے بھی آگے چلی گئی تو وہ اس مناظرے کرنے والے جن سے فتح حاصل کرتے تھے، جن کی فتح کے جشن منایا کرتے تھے، انہی کی گود میں بیٹھ گئے۔ اب بتائیے کہ عمر 70 سال سے بھی زیادہ ہو گئی، وہ ساری زندگی جو مناظرے کیے تھے وہ کدھر گئے؟ اپنا بنایا ہوا سوت توڑا کہ نہیں توڑا؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، اس سوت بنا کر توڑ دینے والی پگلی عورت جیسے۔ تو یہ جو چند دن جیل کے ہیں یہ تو جلالی صاحب کی صداقت کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قولوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود و سلام سارے حضرات بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرات گرامی، قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کی چند آیات مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ایک آیت مبارکہ جو پہلے میں نے تلاوت کی ہے اس کا شان نزول سنیے۔ ایک عورت تھی عرب میں
وہ چرخہ کاتتی، سوت بناتی تھی، وہ ذہنی توازن اس کا خراب تھا، پاگل عورت تھی، وہ سارا دن چرخہ پر سوت بناتی رہتی۔ جب بہت سارا سوت بنا لیتی، قرآن کریم کی آیت کا شان نزول میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ خاتون وہ کیا تھی؟ پاگل تھی، سارا دن سوت بناتی اور بنا بنا کے آخر جو سوت کاٹتی تھی تو اس پہ محنت ہوتی ہے، جب کافی سارا سوت بن جاتا تو اپنے بنائے ہوئے سوت کو توڑ دیتی، یعنی سارا دن کی محنت جو کر چکی تھی وہ ساری اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو فرمایا کہ اے میرے مومن بندو، اس خاتون کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ بڑا سوت بنا کر مضبوط سوت کاٹ کے اپنے ہاتھوں اس کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی محنت سے کوئی کام کرتا ہے اور جب وہ کام کافی سارا ہو جاتا ہے تو اپنے ہاتھوں اس کو خراب کر دیتا ہے، تو گویا کہ وہ اس بے وقوف عورت جیسا ہوا۔ اب اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ ایک آدمی مثلاً بخاری شریف پڑھاتا رہے، سارا سال طالب علموں کو بخاری پڑھائے اور اپنا مغز جلائے، بخاری پڑھا کے سال کے آخر میں کہے نعوذ باللہ کہ یہ جو کچھ میں نے پڑھایا ہے یہ غلط پڑھایا ہے، بخاری تو کوئی کتاب ہی نہیں، تو بتائیے وہ سارے سال کی محنت ضائع کر رہا ہے نا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے مناظر جن کے آپ بھی اشتہار بھی پڑھتے ہوں گے، جشن فتح کے پروگرام بھی آپ اگر حاضر نہیں ہوں گے تو ان کے اشتہارات یا اطلاعات تو سنتے ہوں گے کہ میں نے فلاں باطل سے مناظرہ کیا، اس کو شکست دی، جشن فتح منایا جا رہا ہے، کبھی تاج پوشی ہو رہی ہے۔ یہ ایسے کئی مناظرہ کوئی خارجیوں سے کر رہا ہے، نجدیوں سے کر رہا ہے، کوئی رافضیوں سے کر رہا ہے، اور جشن فتح بھی منائے جا رہے ہیں، لیکن جب عمر 70 سال یا اس سے بھی آگے چلی گئی تو وہ مناظرے کرنے والے جن سے فتح حاصل کرتے تھے، جن کی فتح کے جشن منایا کرتے تھے، انہی کی گود میں بیٹھ گئے۔ اب بتائیے کہ عمر 70 سال سے بھی زیادہ ہو گئی، وہ ساری زندگی جو مناظرے کیے تھے وہ کدھر گئے؟ اپنا بنایا ہوا سوت توڑا کہ نہیں توڑا؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، اس سوت بنا کر توڑ دینے والی پگلی عورت جیسے۔ اب پتہ نہیں، یا تو بک گئے، مال مل گیا تو کہا چھوڑو مناظروں کو، کیا کرنا ہے، مال کماؤ ہیں۔ تو پھر بتائیے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنا ایمان دنیا کی خاطر بیچ دیں گے۔ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئیاں فرمائی ہیں ان میں یہ پیشین گوئی موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ دنیا کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ مسئلہ کہ اہل سنت و جماعت، علامہ ساوی کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، آپ نے کچھ مرجی، قدری، رافضی، خارجی ان کا ذکر کر کے پھر اہل سنت و جماعت کے مسلک کو کیا مثال کے ساتھ سمجھایا۔ فرماتے ہیں خرجا من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ خرجا من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ یہ مسئلہ کہ اہل سنت کو ایک مثال سے علامہ ساوی نے سمجھایا ہے کہ جس طرح یہ دودھ جو ہم پیتے ہیں اس کے قریب گوبر بھی ہوتی ہے اور اس کے قریب خون بھی ہوتا ہے، لیکن اس دودھ میں نہ خون ملا ہوتا ہے نہ گوبر ملی ہوتی ہے، بلکہ وہ خالص لبنن خالصاً گوبر سے بھی پاک ہے، خون سے بھی پاک ہے، حالانکہ ان کے قریب رہا ہے لیکن ان سے پاک رہا ہے۔ سائغا للشاربین۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دودھ ایک حساس چیز ہے، اگر دوہا ہوا دودھ جب پیالہ ہمارے سامنے آئے اس میں تھوڑا سا خون ملا دیا جائے تو خون پلید ہوتا ہے، تو وہ دودھ کیا ہو جائے گا؟ پلید ہو جائے گا۔ اچھا اس میں تھوڑا سا خون نہ ملاؤ، گوبر ملا دو تھوڑی سی، تو وہ پلید ہو جائے گا۔ کوئی مسلمان اس کو پینا، پھر یہ دودھ اتنا حساس ہے کہ اس کے برتنوں کو بھی بڑا صاف کیا جاتا ہے، اگر تھوڑا سا میلا برتن ہو نا تو پھر بھی دودھ پھٹ جاتا ہے۔ دودھ حساس، بہت حساس ہے، تھوڑا سا اگر ایک قطرہ بھی نجاست کا پڑ جائے نا تو دودھ پھٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے یہ دیکھا کہ الحمدللہ یہ جو لبنن خالصاً ہے نا اس میں اہل بیت اطہار کی بھی عزت و عظمت ہے۔ ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اہل بیت اطہار کے غلام ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات، قرآن نے ان کو اہل بیت فرمایا ہے۔ یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہاں سے آیت شروع نہیں ہوتی، شروع پیچھے سے ہو رہی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یہ پورا رکوع اس کی ہر آیت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے لیے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشہ ومن یقنط منکن، اس طرح یا نساء النبی لستن کأحد من النساء وقرن فی بیوتکن، پھر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ شروع تو ہوتی ہے قرن فی بیوتکن سے، پھر یہ آیت جب ختم ہوتی ہے تو آگے کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ کن کو خطاب ہے؟ تو پھر اب یہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ سے آیت نہیں شروع کی جاتی، انما یرید اللہ سے شروع کی جاتی ہے، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا قرآن سے نہ ثابت ہو جائے۔
یہ بددیانتی ہے یا نہیں ہے؟ ہم تمام ازواج مطہرات کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، حضور علیہ السلام کی تمام بنات وہ طیبات ہیں، ساری بنات طیبات ہیں، اور سب سے چھوٹی صاحبزادی شہزادی سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سب سے افضل شان والی ہیں۔ ہم مانتے ہیں حضور کے صاحبزادے رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے تمام اہل بیت اطہار، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ خاتون جنت حسنین کریمین رضی اللہ عنہم، 5 تن پاک کو بھی ہم پاک مانتے ہیں، ازواج کو بھی مطہرات مانتے ہیں، بنات کو بھی طیبات مانتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ لیکن یاد رکھیے، جنہوں نے سنی کہلا کر وہ رافضیوں کی طرف گئے یا خارجیوں کی طرف گئے، تو انہوں نے اس خالص دودھ کو خالص نہ رہنے دیا، اور اس میں اگر خون کو شامل کر دیا پھر بھی پلید کر دیا، اگر گوبر کو شامل کر دیا تو پھر بھی پلید کر دیا۔ الحمدللہ لابناً خالصاً جو سنی مذہب ہے وہ ان حضرات کے پاس ہے، اور اسی مسلک کی ترجمانی کرنے والے علامہ جلالی ہیں دامت برکاتہم العالیہ۔ اچھا، یہ جیل میں جانا یا تکالیف، اس پر میں ایک آیت آپ کو سناؤں۔ قرآن کریم میں ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ آمنا کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اب بھی اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کرے گا سچوں کو، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور ظاہر کرے گا جھوٹوں کو۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تکلیفوں کے باوجود بھی سچے ہی رہتے ہیں، اور جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ بک جاتے ہیں۔ تو یہ جو چند دن جیل کے ہیں، یہ تو جلالی صاحب کی صداقت کو واضح کرنے کے لیے ہے، لیکن ہم ان ظالم حکمرانوں کو، ان ظالم منصف کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے بے جرم شخص کو جیل میں بند کرنا یہ ظلم ہے، اور اس کے درجات تو انشاءاللہ بلند ہو رہے ہیں، لیکن تمہیں بھی قیامت کے دن بلکہ اسی دنیا میں ظالم کو حساب دینا پڑتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ظالم وہ دنیا میں بھی سزا جھیلتا ہے ظلم کی، اور آخرت میں بھی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے، ان کا کوئی جرم نہیں، ان کا وہی عقیدہ ہے جو الحمدللہ ہزاروں لاکھوں علماء کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حاضری قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جلالی صاحب کو مزید استقامت نصیب فرمائے، ان کی تکالیف اللہ دور فرمائے، اور ہمیں
اس خالص دودھ کو خالص رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی خون اور گوبر سے ملانے سے اللہ ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔